نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ بزرگان محترم، گزشتہ کل یہ عرض کیا تھا کہ 2-3 مسئلے پوچھے گئے ہیں، تو وہ کل کی مجلس میں ڈسکس کرنے تھے، لیکن وقت کی قلت کی بنا پر وہ مضمون پورا نہیں کر سکے۔ تو کل کا جو مضمون ہے وہ بھی ابھی باقی ہے، لیکن اسے ادھورا ہی چھوڑتے ہیں۔ اگر دوسرا مسئلہ جو پوچھا گیا ہے اس کے بعد وقت رہا تو کچھ باتیں میراث کے سلسلے میں بھی انشاءاللہ پیش کریں گے۔ دوسرا مسئلہ جو پوچھا گیا وہ زکوٰۃ کے تعلق سے ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، مشہور حدیث ہے، ہم سب نے سن رکھی ہے، لیکن علماء یہ لکھتے ہیں کہ اصل عبادتیں توحید و رسالت کے بعد 2 ہی ہیں۔ ویسے تو 4 ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، لیکن اساسی اور بنیادی عبادتیں یہ 2 ہے۔ کیا معنی؟ زکوٰۃ سے نماز کی تکمیل ہوتی ہے، وہ بھی عبادت ہی ہے، لیکن زکوٰۃ کو اللہ رب العزت نے رکھا ہے نماز کی تکمیل کے لیے۔ الیاس بھائی قریب قریب آ جائے، مل کے بیٹھے، قریب بیٹھے، جو بھی حضرات شرکت کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ سے کیا ہوتی ہے؟ نماز کی تکمیل ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے، آپ قرآن کریم میں دیکھیے، نماز کے ساتھ ہی عام طور سے زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہیں فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّکَاةَ وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّکَاةَ، کہیں فرمایا وَيُقِیمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّکَاةَ۔ اور پہلے پارے میں 3 آیت میں فرمایا سورہ بقرہ میں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ الغرض، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نماز اور زکوٰۃ کو ساتھ ساتھ بیان کیا ہے، اور حدیث پاک میں بھی آپ دیکھنا کہ عام طور سے نماز کے بعد کیا ہے؟ زکوٰۃ کا ذکر ہے، لیکن ہم اپنی بول چال میں الٹا کر دیتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، حضرت یہ فرماتے تھے، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ اپنی عام بول چال میں، اپنی عام گفتگو میں، گفتگو کا انداز بھی وہ رکھو جو قرآن و حدیث میں ہے، اصطلاح اسی طرح استعمال کرو جو قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہے۔ کیا معنی؟ کہ جب بھی یوں کہو کہ بھئی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، تو پہلا توحید و رسالت، دوسرا نماز، تیسرا جزاک اللہ، ورنہ آپ روزہ ہی بولتے ہیں۔ عام طور سے ہم کیا بولتے ہیں؟ چودھری صاحب یہی بولتے ہیں نا، شیخ صاحب نماز روزہ کیا بولتے ہیں کہ فلاں صاحب جو انتقال کر گئے نا، نماز روزے کے بہت پابند تھے،
ہے ہاں نماز روزہ. فرمایا کہ نہیں، قرآن و حدیث میں اصطلاح آئی ہے نماز کے بعد زکوٰۃ، تو بولا کرو نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج. تو میں نے آپ کو یہ کہا کہ علماء نے یہ لکھا کہ اصل اساسی اور بنیادی عبادتیں کتنی ہیں؟ 2 ہیں. زکوٰۃ سے نماز کی تکمیل ہوتی ہے اور روزے سے حج کی تکمیل ہوتی ہے. کیسے؟ پہلی بات تو آپ سمجھ گئے کہ قرآن و حدیث میں اس کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا. کس کو؟ نماز اور زکوٰۃ کو. روزہ، یا یوں کہہ لیجئے کہ روزہ حج کے لیے معین ہے. تو اصل عبادتیں ہوئی نماز اور حج. اصل 2 عبادتیں کون سی ہیں؟ نماز اور حج ہے. زکوٰۃ سے نماز کی تکمیل ہوتی ہے، وہ بھی عبادت لیکن بنیادی نہیں، اساسی نہیں، اس سے تکمیل ہوتی ہے. اور حج، روزہ اس کے لیے معین ہے. اس کو آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں، نماز تو جس کی ذہنی صلاحیت ٹھیک ہے سب پہ فرض ہو جاتی ہے نا، 15 سال کے بعد سب پہ، غریب ہو مالدار ہو. زکوٰۃ سب پہ فرض نہیں. اگر سب پہ ہوتی تو دیتے کس کو؟ ہیں سب پہ ہی اگر زکوٰۃ فرض ہو جائے تو پھر ہاشم بھائی کس کو دیں گے ہم؟ زکوٰۃ کیسے ادا ہوگی؟ تو دیکھیے نماز سب پہ ہے، زکوٰۃ سب پہ نہیں. روزہ ذہنی استعداد کے ساتھ ساتھ طاقت، قوت، یہ ہے غریب ہو مالدار ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، چھوٹا سے معنی بالغ، کہ چھوٹا ہو بڑا ہو، دیہاتی ہو شہری ہو، سب پہ روزہ کیا ہوگا انیب بھائی؟ فرض ہوگا رمضان کا مہینہ پا لینے سے. لیکن حج سعد اللہ صاحب سب پہ فرض ہے؟ نہیں، وہ مالداروں پہ. جیسے زکوٰۃ مالداروں پہ، حج مالداروں پہ. تو ایک یہ چیز بھی ہے. تو سمجھ آیا؟ بنیادی عبادتیں توحید و رسالت کے بعد اسلام میں کتنی ہیں؟ 2 ہے. جلدی بولو کون سی؟ نماز اور حج. نماز اور حج ہے وہ ہے. زکوٰۃ کس کے لیے معین ہے؟ نماز کے لیے. زکوٰۃ سے کس کی تکمیل ہوتی ہے؟ نماز کی. اور روزہ حج کے لیے معین ہے. مطلب سمجھو اس کا، حج تو ہوتا ہے 5 دنوں میں، ذی الحجہ اس کے 5 دنوں میں حج ہوتا ہے. لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی احرام باندھنا چاہے حج کا تو کب سے باندھ سکتا ہے شیخ صاحب؟ جیسے ہی رمضان ختم ہوگا اور آدمی حج کا احرام باندھنا چاہے باندھ سکتا ہے. حج ہوگا 5 دنوں میں ذی الحجہ میں، لیکن احرام رمضان المبارک کے ختم ہونے کے ساتھ اس کی اجازت شروع ہو جاتی ہے. اس لیے یہ حج کے لیے معین ہے کہ اصل عبادت تو وہ ہے. اور دیکھیے حج پہ ہی اسلام کی تکمیل ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے حجۃ الوداع کا موقع ہے اور حضور کہاں پر تشریف فرمائے؟ عرفات کے میدان میں. کون سی آیت نازل ہوتی ہے؟ سورہ مائدہ کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور دین بھی کون سا ہے؟ جمعہ کا ہے. نہیں، دین عرفہ کا نہیں، میدان عرفہ کا دین جمعہ کا، اور وقت ہے عصر کے بعد کا. تو دیکھیے ساری فضیلتیں. اسی لیے حضرت عمر نے، وہ یہودی نے جو کہا تو جواب دیا تھا. یہودی نے یہ کہا کہ اگر یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہوتا تو ہم اس کو عید کا دن مناتے. حضرت عمر نے اس کو جواب میں فرمایا، خاموش کر دیا کہ ہمارے یہاں تو 2 عید جمع تھی، ایک نہیں بلکہ 2 عید جو ہیں وہ اس دن جمع تھی. تو دیکھیے حج سے تکمیل ہوئی ہے.
اسی لیے علماء نے لکھا ہے، ایک بات یاد رکھو، علماء نے لکھا ہے، میری طرف دیکھو، کہ آدمی صحیح طور سے حج کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ایمان پہ مہر لگا دیتے ہیں، اس کے ایمان پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھنا، جس نے صحیح معنی میں حج کر لیا، صحیح معنی میں، پھر انشاءاللہ وہ اسلام سے نہیں پھرے گا، پھر وہ کفر اور شرک کی جانب مائل نہیں ہوگا، پھر وہ ایمان کو نہیں چھوڑے گا۔ تو حج کرنے سے شرط یہ ہے صحیح طرح کیا ہو، اصول کے ساتھ کیا ہو، صاحب ایمان جو ہیں، ایمان والا، اس پہ کیا لگ جاتی ہے؟ مہر لگ جاتی ہے۔ کیوں؟ شہادت تو دیتا ہی آیا ہے، توحید کی گواہی، رسالت کی گواہی، نماز بھی ماشاءاللہ پڑھتا ہے، اور روزہ بھی، مالدار ہے، زکوٰۃ بھی، کیا باقی رہ گیا؟ حج، اور حج کرنے چلا آیا، اور حج پہ ہی اسلام کی تکمیل ہوئی ہے، تتمیم ہوئی ہے، تو یہاں بھی اس کے ایمان کی گویا تکمیل ہو گئی، اور حج کرنے والے کے ایمان پہ کیا لگا دیا جاتا ہے؟ مہر لگا دی جاتی ہے۔ اس لیے حج فرض ہو گیا ہے، جلدی چلے جاؤ، حج کر لو، اور اپنے ایمان پہ کیا لگا لو؟ مہر لگا لو۔ اپنی اولاد کو بھی جتنا جلدی ہو سکے بھیجو، حج بہت مہنگا ہوتا جا رہا ہے دن بدن، الیاس بھائی، حج بہت مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ یہ لوگوں نے تو اتنے سستے میں کیا ہوگا کہ کیا کہا جائے، کیوں؟ لوگ خوش ہے کہ بھائی بڑی بڑی بلڈنگیں بن رہی ہے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں، راستے بہت اچھے گئے، ہوٹل بہت اچھے ہوئے۔ ارے جتنا اچھا ہوگا نا حج اتنا ہی مہنگا ہوگا، وہ سب ہم سے ہی پھر وصول کریں، وہ حج پھر اتنا ہی جو ہے وہ مہنگا ہوگا۔ اور حج میں اصل مجاہدہ ہے، پہلے ایمان پہ مہر لگ بھی جاتی تھی، کیوں؟ آدمی مجاہدہ کرتا، اب حج میں کچھ مجاہدہ ہی نہیں رہا، کچھ مجاہدہ نہیں رہا۔ اب تو لوگ اس کو شرف کے طور پہ بیان کرتے ہیں کہ مول صاحب میں تو حج کروا گیا نے حرم شریف ના હાથે જે બિલ્ડિંગ છે ને ત્યાં જ આપણો રૂમ હે તો કે મેં તો એક પગલું મૂકો એટલે સીધો કાં حرم شریف۔ بھائی تجھے کوئی مجاہدہ ہی نہیں ہوا تیرا۔ ٹھیک ہے، نماز کی پابندی کا بھی اپنا مسئلہ ہے کہ دور ہو تو وہ بھی اپنی جگہ ہے کہ پھر حرم شریف میں آنا، لیکن حج اصل میں مجاہدہ ہے، حج اصل میں مجاہدہ ہے۔ اسی لیے دیکھیے حضرت شیخ نے لکھا ہے، آپ نے پڑھا فضائل حج میں، کہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، گل امید کہ کیا لگا دو، آواز جاوید بھائی لگا دو، کہ لوگ حج کرنے آئے، کیسے؟ پیدل۔ پہلے کس کو بیان کیا گیا؟ یا تو کا رجالا، کیسے آئے زکریا؟ پیدل جو ہیں وہ حج کے لیے چلنے کے لیے آئے گے، مجاہدہ ہو۔ اور حضرت شیخ نے اس میں مینشن کیا ہے کہ زیادہ نہیں تو آدمی، اگر معذوری ہے، عمر رسیدہ ہے، بیماری ہے، الگ بات ہے، ورنہ طاقت اور قوت ہے تو حرم شریف سے مینا پیدل جاؤ، مینا سے کہاں جاتے ہیں وہ؟ مزدلفہ ہے نا، مزدلفہ جانا ہے، نہیں عرفات تو بعد میں آئیں گے، یا پہلے آئے گا؟ پہلے آتا ہے، مینا کے بعد عرفات ہے، پھر تو خیر مزدلفہ جو ہیں وہ تھوڑا دور ہے، چلو اس میں مغرب بعد آپ کو نکلنا ہے، اندھیرا ہے، راستے میں لائٹ نہیں ہے، آپ سواری استعمال کر لو، کہ اندھیرا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ممکن ہو مینا، عرفات اور واپس مینا، تو کیا ہے آدمی پیدل یہ کرے کہ اس میں آدمی اپنے آپ کو تھکائے، حج میں آدمی اپنے آپ کو کیا کرے؟ تھکائے، تھکانا ہے اپنے آپ کو۔ اور میلا کچیلا رہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ مول صاحب جانے سے پہلے احرام پہ ابھی ہم نے نیت نہیں کی، پرفیوم لگا سکتے کہ عطر چھڑک سکتے کہ؟ تو بھائی حدیث دیکھو، حضور نے کیا فرمایا؟ پوچھا گیا کہ حج کس کا نام ہے، مفہوم ہے، تو کیا فرمایا؟ ابھی سمجھ جا کہ حاجی کیسا ہونا چاہیے؟ حاجی کیسا ہوتا ہے؟ میلا کچیلا ہوتا ہے۔ حاجی کیسا ہوتا ہے؟ میلا کچیلا ہوتا ہے۔ خیر ٹاپک کہیں اور چلا جائے گا۔ میں یہ کہہ رہا تھا
ہاں ایک بات چلے اور سن لیں، اب تو بہت آسان ہو گیا، پہلے دور میں مشکل تھا۔ ایک بڑے آدمی گزرے ہیں، محی الدین ابن عربی علیہ الرحمہ، محی الدین ابن عربی، بڑے شخص گزرے ہیں، ہر ایک ان کی باتوں کو سمجھ بھی نہیں سکتا۔ تو محی الدین ابن عربی کے جیسے شاہ ولی اللہ کے مکاشفات مشہور ہے، اسی طرح محی الدین ابن عربی کے بھی مشہور ہے۔ تو محی الدین ابن عربی علیہ الرحمہ نے یہ تحریر فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے مکہ مکرمہ اور کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہے، طواف کے اندر کیا کرنا ہے؟ حجر اسود، اس کو یا تو بوسہ دو قریب میں ہے تو، یا پھر دور سے کیا کر لو؟ استلام کر دو۔ لیکن آج کے دور میں مت جاؤ، قریب میں بھی ہے تو احرام کی حالت میں۔ کیوں؟ کعبۃ اللہ کا کوئی گوشہ ایسا باقی نہیں چھوڑتے لوگ کہ اس پہ خوشبو نہ لگائے، اور احرام کی حالت میں محرم خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتا۔ اس لیے جب احرام سے نکل جاؤ پھر حجر اسود کو کیا جاؤ؟ بوسہ دینے کے لیے جاؤ۔ لیکن اب ایک اور پرابلم آ گیا ہے کہ نیچے آپ نے جب تک وہ 2 چادریں 2 ٹاول نہیں ڈالے بدن پہ، وہ پولیس گھسنے ہی نہیں دیتے نیچے، اور نیچے جائیں گے تو آپ کا کیا ہوگا؟ یہ حجر اسود کو بوسہ دینے کا، چومنے کا، کس کرنے کا کیا ہے؟ ارمان پورا ہوگا، اور وہ جانے نہیں دیتے۔ اور احرام کی حالت میں گئے تو خوشبو ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو دیکھیے مسئلہ علماء نے یہ بیان کیا، کووڈ کا مسئلہ الگ تھا، میں آج کی بات کر رہا ہوں۔ علماء نے کہا کعبۃ اللہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، کسی کی جائیداد نہیں ہے، یہ حکومت اس طرح نہیں کر سکتی جو کر رہی ہے۔ کووڈ الگ تھا، ہم نے بھی مسجد کے اندر کیا ہے یہ کیا کہ بھائی ماسک لگا کر آئے، وہ ایک الگ مسئلہ تھا۔ وہ جو وبا ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اب آپ نہیں روک سکتے لوگوں کو جانے سے۔ یہ کوئی وہ خاص فیملی کا نہیں ہے، کوئی اس کا مالک نہیں ہے، نگران تو ہو سکتا ہے، مالک نہیں ہو سکتا۔ تو علماء نے اجازت دی ہے کہ وہ نہیں جانے دیتے تو کوئی بات نہیں، ہم احرام میں نہیں ہیں تو کیا ڈال لو۔ خیر وہ لفظ تو ہم نہیں بولیں گے، اچھا نہیں لگتا بناوٹی، لیکن بہرحال کہ وہ ڈال لو اور چلے جاؤ، ہے ہاں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس وقت آپ اپنے ارمان کیا ہے پورے کر لو، اس کو جو ہے وہ کس کر لو، لیکن احرام کی حالت میں نہ کرو۔ جو کعبۃ اللہ کو کس کرے گا، چومے گا، بوسہ دے گا حالت ایمان میں، محی الدین ابن عربی علیہ الرحمہ نے یہ لکھا ہے، مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حجر اسود کے اندر 2 آنکھ رکھی ہے۔ کیا رکھی ہے؟ 2 آنکھ رکھی ہے۔ اب جاوید بھائی جائے اور دیکھے کہ چل موسیٰ کیلو سے جینے جو بے آنکھ کا ہے، تو خیر وہ روحانی ہے، اندر ہے۔ کہاں کہ اس کی مثال بالکل سی سی ٹی وی کی ہے کہ سی سی ٹی وی یا تو آپ اور میں فاسٹ چلا رہے ہیں اسپیڈ سے زیادہ، یا کوئی کیا ہے جگہ ایسی ہے کہ وہاں نہیں جا سکتے اور آدمی چلا گیا گاڑی لے کر، تو کیا آ جاتا ہے سی سی ٹی وی میں پورا فوٹو آ جاتا ہے نا، اور اتنا بہترین آتا ہے کہ ہم پیسہ دے کر جو فوٹو کھنچواتے وہ بھی اتنا صاف نہیں ہوتا ہے، ہاں کوئی انگلی رکھنے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ تو دیکھیے وہ آ گیا، کیچ اپ کر لیا، یہ انسان ہے کیمرہ نہیں۔ تو جب بے جان چیز جو انسانوں نے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بنائی ہے، دیے ہوئے دماغ سے بنائی ہے، بے جان چیز جب جاندار اندر بیٹھا ہے کار کو چلا رہا ہے اس کی فوٹو لے سکتا ہے۔ حجر اسود جنتی پتھر ہے، کیا اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ اس کے اندر وہ آنکھ رکھ دی ہے، وہ سسٹم رکھ دیا ہے کہ میں اور آپ اس کو بحالت ایمان کس کریں گے، چومیں گے تو وہ میرا اور آپ کا فوٹو لے لیتا ہے، اس میں ہمارا فوٹو آ جاتا ہے۔ جو بھی وہاں گیا ہے حج کے لیے اس کا فوٹو آ گیا۔ کل قیامت کے دن یہی حجر اسود جس نے بحالت ایمان حجر اسود کو چوما ہے، چاٹا ہے، کس کیا ہے، کل اس کے ایمان والا ہونے کی گواہی دے گا۔
یہ محی الدین ابن عربی علیہ الرحمہ نے جو ہے وہ لکھا ہے۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ بنیادی عبادتیں کتنی ہیں؟ 2 ہے، ایک نماز، دوسری اور زکوٰۃ سے کیا ہوتی ہے؟ نماز کی تکمیل ہوتی ہے، اور روزہ حج کے لیے کیا ہے؟ معین ہے۔ دیکھیے پہلے دور میں لوگ بہت پہلے نکلتے تھے حج کے لیے، یہ تو ابھی ہم 2 دن پہلے نکلے اور 8 دن میں واپس آ بھی گئے ہیں۔ ہاں، کہاں گئے؟ کہیں نہیں، کیا لایا؟ کچھ بھی نہیں ہیں۔ پہلے مجاہدہ ہوتا تھا تو داڑھی نہیں ہوتی تھی حج میں جانے سے پہلے، عام طور سے پہلے دور میں لوگ آنے کے بعد کیا ہے؟ داڑھی ان کے دیکھ لینا آپ پرانے دور میں نے بھی بچپن میں دیکھا ہے۔ ایک تو عام طور سے لوگوں کو حج کیا کب نصیب ہوتا تھا؟ بڑی عمر میں، انڈیا کی بات کر رہا ہوں، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش، عام طور کی بات کر رہا ہوں، عام طور سے۔ دوسرا، کئی دن لگتے تھے۔ ہمارا جو یہ سورت شہر ہے گجرات میں، یہ بندرگاہ تھا، وہاں پر ایک پول ہے سورت میں، اس کا نام ہے مکئی پول۔ کیا نام ہے؟ مکئی پول۔ حنیف بھائی آپ کے یہاں اصل میں یہ ہے مکہ پول، اس کا نام کیا ہے؟ مکہ پول۔ ہاں، باب المکہ۔ یہاں سے سمندری جہاز چلتے تھے، اکبری جہاز، محمدی جہاز نام تھا، تو وہ لوگوں کو کہاں لے جاتے تھے؟ حج کے لیے۔ بہت بڑے عالم گزرے ہیں انڈیا کے اندر، شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ، انہوں نے بھی جب حج کیا تو وہ دہلی سے گجرات تشریف لائے، سورت، اور سورت سے پھر وہ حج کے لیے گئے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کئی دن لگتے تھے، لوگ احرام جو ہیں وہ باندھ لیتے تھے، مجاہدہ ہوتا تھا، بے نمازی نمازی بن جاتا تھا، بے دین دیندار بن جاتا تھا، ہیں؟ تو یہ کیا تھا؟ حج کا اثر ہوتا تھا۔ ہاں، حج۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ حج سے بھی جس کی اصلاح نہ ہو پھر بہت مشکل ہے، پھر کیا ہے؟ پھر مشکل ہے۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اصل بنیادی اور اساسی عبادتیں وہ 2 ہے۔ تو زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھا تو وہ سن لو، کئی حضرات نے پوچھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سونا بہت مہنگا ہو گیا ہے۔ ابھی گولڈ، شیخ صاحب اس رمضان میں گولڈ بہت مہنگا ہو گیا، اور زکوٰۃ نکالنی ہے، اور جن کے پاس خالص سونا ہے سراج بھائی 24 کیرٹ والا، تو اس کی پرائس تو اور زیادہ ہے، تو اب زکوٰۃ بہت زیادہ آئے گی۔ کیوں؟ ہائی ریٹ ہے۔ اور دیکھیے بعض مرتبہ سب کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کا فون آیا میرے اوپر، دور رہتا ہے، وہ اسٹھام میں رہتا ہے، پہلے یہاں رہتا تھا کلیپٹن میں، اب وہ اسٹھام چلا گیا کئی عرصے سے۔ کہنے لگا کہ مول صاحب میرے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے، میں کام کرتا ہوں، گھر والی کام نہیں کرتی، اور گھر مورگیج پہ لیا ہے، تو وہ کچھ 1100-1200 پاؤنڈ بتایا کہ مورگیج میں چلے جاتے ہیں، اور یہ بل، وہ بل، فلانا بل ہیں۔ کہا کہ ہاتھ میں کچھ رہتا ہی نہیں، سونا اتنا مہنگا ہو گیا ہے، اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں زکوٰۃ نکالوں تو کیسے نکالوں؟ میرے پاس اتنی رقم ہی نہیں ہے کہ میں زکوٰۃ نکالوں جو بیوی کے پاس سونا ہے۔ یا تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیے زکوٰۃ تو نکالنی ہے، پیسہ نہیں ہے، پھر بھی شریعت کیا کہے گی؟ بیچ دو، بیچ دو اس کو۔ اگر آپ کے پاس کیش نہیں ہے تو کیا کرو؟ بیچ دو تھوڑا سا سونا، اور اس میں سے جو رقم آئے تو پھر زکوٰۃ دو، زکوٰۃ تو بہرحال دینی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ مول صاحب میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے، میں کیا کروں؟ تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی دیکھو، زکوٰۃ کا ابھی حساب کر لو آپ، کہ آپ کے پاس کتنا سونا ہے اور کتنی زکوٰۃ آئے گی، حساب کر لو۔ بعض لوگ مسئلہ صحیح طرح نہیں سمجھتے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، مثال کے طور پر آج کون سا روزہ ہے؟ 18 ہے نا، کہ مان لو کسی کا 18ویں روزے کو کیا ہے؟ زکوٰۃ کا سال پورا ہوتا ہے۔ اب آج اس کو کیا کرنا ہے؟ شمار کرنا ہے، گنتی کرنی ہے کہ کتنی زکوٰۃ اس پہ جو ہے وہ آئی ہے۔ تو آج جتنا اس کے پاس سونا چاندی جو کچھ ہے تو وہ آج حساب تو کر لے گا، لیکن آج ہی وہ سارے پیسے دے دے غریبوں کو یا چیریٹی کو، یہ ضروری نہیں ہے۔ میں نے کہا حساب کر لو تو،
حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے بھی سنا، آپ نے بھی سنا ہوگا، حضرت فرماتے تھے کہ میں اپنی زکوٰۃ پورا سال گھماتا ہوں. میں اپنی زکوٰۃ کیا کرتا ہوں؟ پورا سال گھماتا ہوں. گھماتا ہوں کا کیا مطلب؟ یہ کہ میں رمضان المبارک کے اندر ساری زکوٰۃ خرچ نہیں کر دیتا، میں رہنے دیتا ہوں. کچھ رمضان مبارک میں خرچ کرتا ہوں اور کچھ اس کے بعد آئندہ رمضان آئے اس سے پہلے گزشتہ رمضان کی زکوٰۃ ختم کر دیتا ہوں. یہ نہیں کہ رمضان شروع ہو گیا دوسرا پھر بھی ہے، نہیں، اس سے پہلے کیا کر دو؟ ختم کر دو. اور حضرت نے وجہ بیان کی کہ کوئی ہمارا رشتہ دار بیمار ہو گیا، آپریشن کرنا ہے، کچھ اور مسئلہ ہو گیا ہے اس کا، اب وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے. اب میرے اور آپ کے پاس اتنا دل گردہ تو ہے نہیں کہ ہم للہ سے مدد کریں، ہیں؟ اتنا دل گردہ تو نہیں ہے. اور اگر آپ کو یقین نہیں آئے تو ابھی دیکھ لینا، وہاں للہ، زکوٰۃ، صدقہ 3 باکس رکھے ہیں، سب سے کم للہ میں ہوں گے، ہے نا؟ ہاں، تو حضرت نے فرمایا بھائی زکوٰۃ رہنے دو. تو ایسے موقع پر آپ کسی کو ضرورت پیش آئی تو کیا کر سکیں گے؟ زکوٰۃ سے مدد کر سکیں گے. کہیں کوئی اور مسئلہ ہو گیا فلسطین کے اندر یا کہیں اور جگہ پہ، ان کو ضرورت پیش آ گئی، ہمارے پاس ہے تو ہم کیا کر سکیں گے؟ وہ دے سکیں گے. لیکن اتنا کرو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. بیوی کو بتا دو، بچے کو بتا دو، یا فون میں لکھ کر رکھو یا ڈائری کے اندر کہ اتنی زکوٰۃ کیا ہے ہم پر ہے، اتنی نکالی ہے، اتنی باقی ہے. یا ایک انولپ الگ کر لو یا ایک ڈبہ الگ کر لو اور اس پہ لکھ دو کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے. تو اگر ہمارا انتقال ہو بھی گیا، اللہ سب کی عمر عافیت کے ساتھ، ایمان و نیک اعمال کے ساتھ دراز کرے، لیکن یہ کہ گھر والوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ان کو پتہ چل جائے گا بھائی اسلم کہ یہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کی رقم ہے، ان میں سے ان کا حصہ نہیں لگے گا، وہ زکوٰۃ میں دینی ہے. تو پورا سال، تو میں نے اس کو کہا کہ تو آج شمار کر لے. وہ میرے ساتھ پڑھنے میں تھا، وہ جنہوں نے مسئلہ پوچھا نا، ہم نے ڈابل ساتھ پڑھا ہے. تو میں نے اس کو یہ کہا کہ تو ایک کام کر کہ آج حساب کر لے، پیسے نہیں ہے کوئی بات نہیں. میں نے کہا ڈائریکٹ ڈیبٹ تو نے کرا رکھا ہے؟ نہیں تو کہ ہاں. میں کیا تھا کہ فون ڈائریکٹ ڈیبٹ جاتا ہے، فلانا بل ڈائریکٹ ڈیبٹ جاتا ہے. میں نے کہا ایک اور ایڈ کر لے، ہر مہینے کی زکوٰۃ بھی ڈائریکٹ ڈیبٹ، کہ کچھ بچا کر ادھر ادھر سے. تو میں نے کہا کہ 12 مہینے پہ تقسیم کر لے کہ بھائی مثال کے طور پر 600 پاؤنڈ زکوٰۃ ہے اس کی. تو میں نے کہا ہر مہینے کتنا دیتے رہے؟ 50 آئے گی نا، اور آخر میں 100 ساتھ میں دے دے. وہ ایک جو آخری مہینہ ہوگا تو وہ خوش ہو گیا، بہت دعائیں دی. تو وہ کہنے لگا کہ میں ٹینشن میں تھا یار زکوٰۃ کیسے تھے، کہ ہاں اتنا 50 تو میں کچھ نہ کچھ اوور ٹائم مہینے میں کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے، کچھ نہ کچھ کریں. دیکھیے اس کنٹری میں بھی ایسے لوگ ہیں. ہاں، تو اس نے کہا، میں نے کہا نکالتا رہے. تو الحمدللہ اس کو اطمینان ہو گیا. یہی مسئلہ ہم سب کے لیے. سونا بہت مہنگا ہو چکا ہے، سونا بہت زیادہ ہے، زکوٰۃ بہت زیادہ نکالنی ہے. تو آپ پورے رمضان میں مت نکالو، کیا کرو؟ کچھ زکوٰۃ رمضان میں نکال دو اور کچھ رمضان کے بعد جو نکال دو. اور ہمارے یہاں مسجد میں بھی آپ دیکھیں پورا سال ہفتے میں ایک دن چندہ ہوتا ہے نا، آتے ہی رہتے ہیں ضرورت مند. تو اگر ساری رمضان میں خرچ کر دیں گے تو ان کو کیا دیں گے؟ خیر پھر بھی آپ کی مرضی ہے، شریعت کوئی روک تھام نہیں کرتی. یہ نہیں کہ آپ پورا سال، لیکن یہ تو حضرت کی رائے تھی، حضرت مفتی سعید صاحب کا عمل تھا، اور عقل میں آنے والی بات بھی جو ہے وہ ہے. خیر مجھے آپ کو یہ مسئلہ سمجھانا ہے، سونا بہت مہنگا ہو چکا ہے. اب زکوٰۃ کیسے نکالنی ہے؟ مثال کے طور پر کسی کے پاس 10 تولہ سونا ہے اور 24 کیرٹ کا ہے، اور مثال لے لیجئے کہ 1 تولے کی قیمت مثال کے لیے 150 پاؤنڈ، مثال زیادہ ہی ہوگی لیکن 150 پاؤنڈ. اب گوگل میں ہم گئے، گوگل میں چیک کیا ہم نے کہ بھائی گولڈ کی 1 تولے کی قیمت کیا ہے، 150 پاؤنڈ بتائی. یا ہم نے فون کیا کسی سونار کو، صراف کو، کہ بھائی سونے کی کیا قیمت ہے 1 تولے کی، تو اس نے کہا 150 پاؤنڈ. تو یہ لوگ بہت ہوشیار ہے، سونار سونی لوگ جو ہے نا یہ بہت ہوشیار ہے. خود کا بیچنا ہوگا تو مہنگے میں بیچتے ہیں، اور ہم اپنا دیتے ہیں تو سستے میں خریدتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. یہی مسئلہ آپ کو بتانا ہے. اچھا آپ ان سے پوچھیں کہ آج مجھے آپ سے سونا خریدنا ہے، تو کیا کہے گا کہ گوگل میں دیکھ لو وہ ریٹ ہے اس میں، تو بس اتنے کا ہی ہے ہمارے یہاں.
پھر دھیرے سے کہو کہ اب گزشتہ سال ہی ہم نے خریدا تھا، آپ سے ہی خریدا تھا، آج آپ کو بیچنا ہے، نہ تو پھر وہ رقم نہیں ملے گی، پھر تو وہ ریٹ نہیں ہے، وہ آپ کو اور مجھے کیا کرے گا، کچھ نہ کچھ کم ہی دے گا۔ قربان جائیے شریعت پر، ہمیں گنجائش دے گی۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ میرے پاس آپ کے پاس کچھ سونا 1 سال پہلے خریدا، کچھ 10 سال پہلے، کچھ 20 سال پہلے ہے، سونا بہت پرانا بھی ہوتا ہے، خریدا ہوا رکھا ہوا ہے، اب زکوٰۃ نکالنی ہے تو کیا کرنا پڑے گا، اس کی ویلیو معلوم کرنی پڑے گی کہ بھئی سونا تو ہم رہنے دینے والے گھر میں، ہم تو نقد اور کیش رقم دینے والے زکوٰۃ میں، اب اس کی ویلیو نکالنی ہے۔ ویلیو گوگل سے پوچھیں گے تو مہنگا، سنار سے آپ پوچھئے تو مہنگا، تو آپ کو اس ریٹ پہ زکوٰۃ نکالنا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو گھر میں سونا رکھا ہوا ہے تو ہم سنار کے پاس جائیں گے، سونی کے پاس جائیں گے اور پوچھیں گے یا فون کر کے پوچھیں گے کہ ہمارے پاس یہ سونا ہے، کتنا تم ہمیں دیتے ہو ریٹ، وہ جو ریٹ دے گا اس اعتبار سے زکوٰۃ نکالیں۔ فرق سمجھ آ رہا ہے؟ میں سمجھا پایا آپ کو؟ ہے؟ ہاں، البتہ علماء نے یہ لکھا کہ ایک سنار سے مت پوچھو، 2-3 سے پوچھو۔ ان سے پوچھا، ان کی سنار کی دکان ہے تو ویسے ریٹ 150 ہے، انہوں نے بتایا کہ بھائی 125۔ ان سے پوچھا تو انہوں نے کیا بتایا، 120۔ ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا 115۔ تو اس میں علماء نے یہ لکھا اب 115 مت پکڑو، یہ 125 دینے کو تیار ہے۔ تو 3 سنار سے جو ہم نے پوچھا اس میں جس نے مجھے اور آپ کو ہائی ریٹ بتایا اس اعتبار سے اپنے سونے کی قیمت سمجھو اور زکوٰۃ کو نکال دو۔ سمجھ آ گیا؟ نہیں آیا؟ تو آپ تو یوں سر گھماتے ہیں۔ اچھا آ گیا، ہاں۔ تو زکوٰۃ کا کیا ہے، یہ ایک مسئلہ ہو گیا کہ اگر سنا یہ ہے۔ اچھا، اب ایک اور مسئلہ جو لوگ بہت مس انڈرسٹینڈنگ زکوٰۃ کا، ایک شرط ہے زکوٰۃ میں، انشاءاللہ 20 تک ختم کرتے ہیں۔ ایک شرط ہے زکوٰۃ میں، حولان حول۔ دیکھیں شریعت نے ہر چیز میں کنڈیشن رکھی ہے۔ نماز کس پہ فرض، تو کہاں کہ جو بالغ ہو، عقل مند ہو، تو شرط ہے۔ روزہ جو کیا ہو، بالغ ہو، عقل مند ہو اور صحت مند ہو۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا بھی مسئلہ ہے۔ تو زکوٰۃ میں ایک شرط یہ ہے کہ حولان حول، کیا مطلب، 1 سال کا پورا ہونا، 1 سال پورا ہو تو پھر زکوٰۃ آئے گی۔ اس میں بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ لوگوں کو۔ ایک اور مسئلہ بھی ہے لیکن وقت نہیں ہے مس انڈرسٹینڈنگ کا۔ تو لوگ کیا سمجھتے ہیں پتہ ہے، اچھا یہ مسئلہ ویسے تو نہیں پوچھتے، رمضان آ رہا ہے، 1 ہفتہ باقی، 2 ہفتہ باقی ને આપણી ઇન્ડિયામાં જમીન વેચાય કરોડોની। હવે મસલો યાદ આવે કે મલ સાહેબ રમઝાન આવતી છે, 2 વીક બાકી છે ને મારું ઝકાત તો રમઝાનથી રમઝાન હું કાઢું જ હવે 2 વીક બાકી છે પણ આ પૈસા તો મને હમણાં મળ્યા, તો મારે આ વર્ષે તો આ કરોડો પર ઝકાત નહીં કાઢવાની નહીં, બિકોઝ વર્ષ પૂરું નહીં થયું, એ તો આવતા વર્ષે વર્ષ પૂરું થાય। ہاں یہ ہے، یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ زکوٰۃ اور ٹیکس میں یہی تو فرق ہے۔ ٹیکس اس کنٹری میں جو ہم ادا کرتے ہیں تو میری اور آپ کی جو انکم ہے، جو ویجز ہے، پورے پہ کیا آئے گا، ٹیکس آئے گا۔ پھر خرچ ہو گیا جو ہو گیا وہ نہیں دیکھتے۔ شریعت نے یہ نہیں کیا، شریعت نے اتنی گنجائش دی کہ مغرب مان لو 7 بجے، 6-7 یعنی ہماری مسجد میں تو 2 منٹ بعد دیتے ہیں، پھر وہ دوسرا مسئلہ، لیکن ہم کریکٹ ٹائم سمجھ لیں کہ 7 بجے کریکٹ ٹائم مغرب کا، رمضان 7 بجے، آج مغرب ہے اور آج رمضان شروع ہو رہا ہے 7 بجے ہے، اور ہمارا سال پورا ہو رہا ہے زکوٰۃ کا۔ 6:58 2 منٹ باقی ہے اور ہمارے پاس 75,000 پاؤنڈ تھے اور کسی نے کار خرید لی 30,000 پاؤنڈ۔ اب اس کے پاس کتنا باقی رہ گیا، 45 یا؟ اب شریعت یہ نہیں کہے گی کہ اب تک تو تمہارے پاس اتنے پیسے تھے۔ ٹیکس والا تو کہے گا کہ بھائی اتنی انکم تھی تمہاری پورے سال کی، لیکن شریعت یہ نہیں کہتی کہ ٹھیک ہے آپ کو ضرورت تھی
کسی نے گاڑی مثال کے طور پر بیچ دی تھی 1 ہفتے پہلے, گاڑی ڈھونڈ رہا تھا اور 2 منٹ پہلے سودا کمپلیٹ ہو گیا 30,000 میں کار کا, اور بزنس کے لیے نہیں لی بلکہ کس کے لیے لے رہا ہے, بزنس کا پھر معاملہ الگ ہو جائے گا, اپنی ضرورت کے لیے, اپنی حاجت کے لیے. شریعت یہ کہے گی کہ اب تمہیں زکوٰۃ کتنے کی نکالنی, 45 کی نکالنی. تو دیکھیے 30,000 کا فائدہ ہو گیا نا, 2 منٹ میں ہو گیا ہے, 2 منٹ پہلے ہو گیا 30,000 کا. یہی الٹی مثال کہ ڈیل ہو رہی تھی اور ڈن ہو گئی, اس نے دستخط کر دیے, ایک طرف دستخط اور ایک طرف پیسے اس نے دیے 2 منٹ پہلے, اور 1 کروڑ روپے کی زمین بھی کی, اور اس کے پاس آلریڈی 75 لاکھ تھے. اب کتنے میں زکوٰۃ دینی؟ دیکھا, اب کوئی نہیں بولتا. ابھی نہیں ہے تو ابھی کوئی نہیں بولتا, ہاتھ میں نہیں ہے, اپنا معاملہ نہیں ہے تب بھی کوئی نہیں بولتا. سب کی زکوٰۃ دینی ہے, 75 لاکھ ہیں پاؤنڈ کی بھی اور 1 کروڑ روپے کی بھی, جتنے پاؤنڈ بنتے ہیں سارے کی زکوٰۃ آئے گی. سمجھ آ رہا ہے؟ اس پہ اب سال نہیں ہے. اور اگر اس طرح سوچنے جاوے نا تو ہر ایک کو اپنا انڈیپینڈنٹ ایک اکاؤنٹنٹ رکھنا پڑے گا, ہیں روزانہ آیا گیا زکوٰۃ کا مسئلہ, تو پھر ہر ایک کو اپنا ایک اکاؤنٹنٹ چاہیے, تب یہ ہوگا. شریعت کے سارے مسائل ایسے ہیں جو عام فہم ہے, جو ضروری ہے نا وہ عام فہم ہے, سب کی سمجھ میں آ جائے. دیکھیے حضور نے کیا فرمایا, روزہ رکھو, چاند دیکھو روزہ رکھو, چاند دیکھو افطار کرو, ہیں سب کو سمجھ میں آ جاتا ہے. تو خیر میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ زکوٰۃ دونوں طرف ہے, کہ اس میں زکوٰۃ کم بھی آئی اور ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ کیا ہے زیادہ پر بھی جو ہے نکالنی پڑے. اچھا اب وہ 1 سال کا مسئلہ کیا ہے وہ سمجھو. 1 سال کا مسئلہ جو ہے نا وہ فرسٹ ٹائم, کہ فرسٹ ٹائم آدمی صاحب نصاب بنا, یعنی مالدار بنا. شریعت کی نظر میں, ہماری نظر میں تو مالدار کون, جو ارب پتی کروڑ پتی ہو. شریعت کی نظر میں مالدار کون, جس کے پاس آج کی ڈیٹ میں, آپ کو بتا دوں, ابھی میں آیا نا تو میں نے اپنے ایک شاگرد کو کہا کہ بھائی تو جا گوگل پہ اور چیک کر کہ آج ابھی میں نے اس کے پاس کروایا کہ سلور کی قیمت کتنی ہے. تو میں نے 613 گرام اس سے چیک کروایا. ویسے 612 سے 36 یا کچھ گرام ہے, لیکن احتیاطاً ہم نے کیا ہے 613 کرا لیا. تو اس نے مجھے آج جو حساب بتایا وہ 1245 پاؤنڈ. کتنے؟ 1245, 1245. بہت ایزی ہے, 12 اور پیچھے الٹا کر لو. ہاں تو اتنا جو ہے وہ آ گیا. تو الٹا نہیں, بیچ میں سے کیا نکال دو, 3 نہیں آیا, باقی 7 ہو گیا نا, 1245. اتنا کسی کے پاس ہے, شریعت کی نظر میں وہ مالدار ہے. હવે તમે મને બતલાવો, આપણે પોયરા પોયરીની શાદીમાં કોઈ તકલીફ આવે કે માલદારને તો પરણાવવું જોઈએ? ભાઈ આ માલદાર शरीयत की नज़र में चौधरी साहब यही मालदार है. शरीयत की नज़र में सबकी बेटियों की शादी हो जाएगी, सबके बेटों की हो जाएगी, और मालदार घराने में हो रही है. लेकिन આપણને તો શું જોઈએ, મોટી કોઠી જોઈએ. હે પહેલાં લોકોને વાડામાં કોઠી જોઈતી હતી, હવે शादी निनाटे करावे जिनकी कोठी हुई है. तो वैसा जो है वो मामला है. तो ये मालदार, ये पहली मर्तबा है. मिसाल के तौर पर मेरा लड़का इब्राहिम है, चलो जकरिया का क्या है यही आए. तो मान लो कि उन दोनों के पास, हमारे बच्चों के पास आज कितने आए, 1245. हमारे दोनों के लड़के पे आज ज़कात आएगी? नहीं आएगी. अब 1 साल है, 1 साल तक वो ज़कात नहीं निकालेगा. आज जो 18वां रोज़ा है, आइंदा साल जब 18वां रोज़ा आएगा और उनके पास 1245 पाउंड, उससे ज़ायद रकम है, तो उन पे ज़कात क्या हो गई, वाजिब हो गई, फ़र्ज़ हो गई. उनको ज़कात क्या है, अब वो निकालना है. ये 1 साल है कि आदमी साहिब निसाब बनते ही ज़कात नहीं निकालना. ये मतलब है कि साहिब निसाब बन गया, वो अमाउंट पूरा हो गया और फ़ौरन ज़कात नहीं. अभी क्या करना है, 1 साल का उसको इंतज़ार करना है. क्यों? फ़ौरन ज़कात कह देते भाई उसको कोई ज़रूरत है, उसको खर्च करना है,
اس لیے شریعت نے دیکھا کہ اگر اس کی ضرورت ہوتی تو 1 سال تک یہ اماؤنٹ باقی نہ رہتا. اس کا مطلب یہ ہے شریعت کہتی ہے کہ 1 سال یہ رقم باقی رہی، اس کو ضرورت نہیں ہے، ضرورت سے زیادہ ہے. سمجھ رہا ہو مطلب؟ شریعت نے ٹیسٹ لیا میرا اور آپ کا کہ بھائی اس کو واقعی میں اتنے پیسے کی ضرورت تو نہیں ہے. اگر فوراً زکوٰۃ دے دیتی بھائی ضرورت ہے تو اس کو ہاتھ پھیلانا پڑتا. شریعت نے کہا انتظار کرو، 12 مہینہ انتظار کر کے دیکھو. ہاں 12 مہینے ہو گئے اور اب تک وہ رقم کیا ہے؟ موجود ہے. زیادہ تو ہوئی ہے، کم نہیں ہوئی. اب زکوٰۃ نکالو. اللہ نہ کرے پھر 1 سال بعد، 2 سال بعد، 5 سال بعد کوئی غریب ہو گیا، بیلنس کیا ہو گیا؟ 0 0 0. ہاں اب واپس جب وہ صاحب نصاب بنے گا اب واپس 1 سال ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ اب واپس 1 سال ہے. کیوں؟ وہ تو سارا کیا ہو گیا؟ 0/0 ہو گیا. اب واپس جو قیمت ہوگی 52.5 تولہ چاندی کی اور اس کے برابر اس کے پاس رقم آئی، پھر 1 سال ہوگا. ورنہ یہ تو اب ہمارا کیا ہے؟ یہ گویا رینیو کرنا ہے. گاڑی ہمارے پاس روڈ ٹیکس کیا ہے؟ رینیو کرو. وہ کیا ہے؟ انشورنس آ گیا، کیا کرو؟ رینیو کرو. تو اس طرح اب اسی ڈیٹ پہ کیا کرتے رہو؟ رینیو جو ہے وہ کرتے رہو. خرچ ہو گئی تو اتنے پہ زکوٰۃ کم اور زیادہ آئی تو زکوٰۃ دینا ہے. چلے ایک مسئلہ سنی لے، دوسرا بھی ایک مس انڈرسٹینڈنگ زکوٰۃ کی. بچپن سے ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ 7.5 تولہ سونا ہو تو زکوٰۃ آتی ہے. یہ غلط فہمی. کتنا ہو؟ کہ 7.5 تولہ ہو تو زکوٰۃ آئے گی. 52.5 تولہ چاندی ہو تو زکوٰۃ آئے گی. پہلے دور میں عام طور سے عورتیں کام نہیں کرتی تھیں، ہاؤس وائف ہوتی تھی، گھر میں رہتی تھی. اور سونا عام طور سے کس کے پاس ہوتا تھا؟ عورت کے پاس. عورت کے پاس نہ چاندی ہوتی تھی نہ کیش رقم ہوتا تھا. ہاں شوہر دیتا تھا خرچ کرنے کے لیے، ضرورت کے لیے، لیکن اس کی اپنی ملکیت نہیں ہوتی تھی. اس لیے کہا کہ 7.5 تولہ سونا ہو تو زکوٰۃ آئے گی. وہ اس وقت ہے جب اونلی سونا ہو، گولڈ ہو. اس کے علاوہ نہ اس کے پاس چاندی ہے نہ کیش رقم ہے، کچھ نہیں. کیا ہے؟ صرف سونا ہے. تو 1 تولے پہ نہیں آئے گا، 2 تولے پہ نہیں آئے گا، 3 پہ نہیں آئے گا، 4 پہ نہیں آئے گا، 5 پہ نہیں آئے گا، 6 پہ نہیں آئے گا، 7 پہ نہیں آئے گا، یہاں تک کہ 7.5 تولہ، جبکہ صرف اور صرف کیا ہو؟ سونا ہو، گولڈ ہو. اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے تو 52.5 تولہ تو. لیکن اگر کچھ سونا، کچھ چاندی، کچھ کیش، کچھ مال تجارت، اگر 1 سے زائد وہ چیزیں ہیں جن پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، 1 سے زائد ہو گئے، اب ان کو آپس میں ملایا جائے گا. اور 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے وہ اگر ہو جاتی ہے زکوٰۃ آئے گی. سمجھ آیا یا اور آسان کروں؟ حنیف بھائی خالی آپ کی دعوت آئی کہ ٹھیک ہے، باقی سب کسی کی نہیں آئی بھائی. چلے آپ کو سمجھا دیتا ہوں کیونکہ اب تو ذرا دیر ہے نا ابھی نماز میں. تو مثال لے لیجیے. پہلے ہم ایک 1 by 1 چلتے ہیں، 2 نصاب ساتھ کرتے ہیں. کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے. مثال کے طور پر 3 تولہ سونا ہے، کتنا ہونا چاہیے؟ 7.5 ہونا چاہیے نا، 3 ہے. اور 52.5 تولہ چاندی ہونی چاہیے. تو 3 تولہ سونا ہے اور کیا ہے؟ چاندی 52.5 تولہ. نہیں تو کتنی لے لے؟ 20 لے لے. تو 20 جو ہیں وہ ہے. اب 2 چیزیں جمع ہو گئی، ایک نہیں ہے. کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے. اب دونوں کی پرائز معلوم کرو، اور دونوں کی پرائز کچھ 2 تولہ سونا یا 3 تولہ سونا اور 10 تولہ کیا ہے؟ چاندی. اس کی پرائز 1 2 4 5 ہو جاتی ہے. تو اس پہ کیا آئے گی؟ زکوٰۃ آئے گی. اب یہ نہیں سوچے گا کہ بھائی یہ تو 7.5 تولہ نہیں ہے. تیسرا ملا لے. 3 تولہ سونا، 5 تولہ چاندی اور 300 پاؤنڈ کیش. 3 ہو گئے نا. اب تینوں کو ملاؤ. 300 پاؤنڈ تو کیش ہے ہی. سونے کی قیمت مانو، دیکھیں سونا بہت مہنگا ہے، ابھی آپ کو بولا وہ تو فوراً آپ کا وہ نصاب پورا ہو جائے گا. تینوں ملا کر کس کی قیمت معلوم کرنا ہے؟ 7.5 تولہ سونا کی قیمت نہیں معلوم کرنا ہے. کس کی؟ 52.5 تولہ چاندی کی. اور سستا کیا ہے عمران بھائی؟ سونا کے چاندی. ہمیں غریبوں کی چاندی کرنی ہے. شریعت کہتی ہے غریبوں کی چاندی کرو. تو اس لیے سمجھ آیا. آخری مثال مال تجارت، اس پہ بھی زکوٰۃ آتی ہے.
ہم جانور کو چھوڑتے ہیں، کیوں؟ یہاں جانور ہے ہی نہیں، یعنی ملکیت میں ہماری۔ اب 4 چیزیں لے لیں، کچھ سونا ہے یعنی 7.5 تولہ سے کم، 52.5 تولہ چاندی سے کم چاندی ہے، کیش 200 پاؤنڈ ہے، اور کچھ مال تجارت ہے کہ میں نے گھڑی لی ہے بیچنے کے لیے، میرے پاس 2 موبائل ہے، ایک میں نے ضرورت کے لیے رکھا اور ایک میری نیت ہے کہ میں اس کو کیا کروں گا؟ سیل کروں گا، بیچوں گا۔ اب چاروں کی قیمت معلوم کرنی ہے اور وہ پہنچ جاتی ہے 1245، جو نصاب ہے کس کا؟ 52.5 تولہ چاندی کا۔ اب زکوٰۃ دینی ہے، سمجھ آ گیا؟ بہت سی عورتیں زکوٰۃ نہیں نکالتی۔ اب تو کوئی عورت ایسی نہیں ہے میرے خیال سے کہ جس کے پاس کیش نہ ہو، بلکہ کچھ لوگ کہیں گے مول صاحب ہمارے مانگو پڑے کہ لاوی نے بدو انہیں تو آبھی دیا پڑے ہیں، ہمیں جو ہے وہ مانگنا پڑتا ہے۔ تو آج عام طور سے دیکھیں میری لڑکے ہیں، کچھ نہ کچھ ہوتی ہے، گورنمنٹ دیتی ہے، عیدی کی رقم، فلاں رقم ہوتا ہے نا۔ آج بہت کم عورتیں ایسی ہوگی کہ جن کے پاس خالی سونا ہو یا خالی چاندی ہو، ہیں کیش رقم ہوتی ہے۔ اب ہے تو اب کیا کرنا ہے؟ آپس میں ملانا ہے، اور ملا کر کیا پورا ہو جاتا ہے؟ نصاب ہیں۔ بس میرا اور آپ کا تھا آج یہیں تک حساب ہیں۔ اللہ جو کچھ کہا سنا گیا پہلے سمجھنے کی اور پھر قابل عمل باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔